السلام علیکم، آپ کا میزبان عاقف رمضان آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مومن کی پہچان کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ گناہ کی پہچان ہم کیسے کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایمان لانا کس کس پر ضروری ہے۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان عاقف رمضان۔ ایمان اور اسلام میں جو فرق ہے، اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی عقائد کا نام ہے۔ یعنی کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری عمل جو ہم کرتے ہیں، یا مثال کے طور پر نماز، روزہ وغیرہ، یہ اسلام ہے، اور عقیدے کا نام ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی کہ تم اللہ کو مانو، اس کے فرشتوں کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو، اس کے رسولوں کو مانو اور یوم آخرت کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ اور رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو پیغمبر اور رسول بھیجی ہیں سب برحق ہیں، اور نبی کریم رؤوف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ رزق تقسیم کرے گا، کسی کے ذمہ لگایا کہ وہ بارش برسائے گا، کسی کے ذمہ لگایا کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بچتا ہے وہ بنائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، ان کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے، وہ اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، یہ سب برحق ہیں اور ہم سب اس کو مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ اور یوم آخرت کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہم مر جانا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا حساب کتاب لے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کیا کیا، کون سے اعمال کیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر والسماحۃ، یعنی کہ ایمان صبر اور سماحت کا نام ہے، اس میں صبر کرنا ہوتا ہے، اور سخاوت کا نام ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو اور تمہیں خوشی محسوس ہو، اور جب تم برائی کرو تو تمہیں اپنے آپ کو غمگین محسوس کرو، یعنی کہ غم زدہ ہو جاؤ، تو یہ کامل مومن کی علامت ہے، کامل ایمان کی علامت ہے۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے
کہ अगर आप लोग पहचान करना चाहते हो कि आप मोमिन हो या नहीं हो या कामिल मोमिन हो, तो उसकी पहचान का सबसे आसान तरीका ये है कि जब तुम नेकी करोगे तो तुम्हें खुशी महसूस होगी, और जब तुम बुराई करोगे तो तुम गमगीन होगे, अपने आप को हम ज्यादा महसूस करोगे। दुनिया में 3 तरह के इंसान रहते हैं, गाफिल, आकिल और कामिल। गाफिल वो नेकी पर खुश नहीं होता लेकिन बुराई पर खुश होता है, इसकी मिसाल काफिर है। और दूसरी जो किस्म है आकिल, वो ये है कि वो जो है नेकी को खुश और बुराई पर गमगीन होते हैं, लेकिन अकलन यानी कि अकल से वो तस्लीम करते हैं कि जो नेकी है वो अच्छी चीज है और जो बुराई है वो बुरी चीज है, लेकिन वो इस पर अमल नहीं करते, वो है आकिल। और तीसरी किस्म कामिल। कामिल वो लोग हैं कि जो नेकी पर खुश होते हैं, बुराई पर गमगीन होते हैं, ये अमलन होते हैं, अकलन नहीं, यानी कि ये सिर्फ बात नहीं करते, ये सोचते नहीं है, बल्कि इस पर अमल करते हैं कि जब उनसे कोई नेकी होती है तो वो बहुत खुश होते हैं, जब उनसे कोई गुनाह सरजात होता है तो वो गमगीन होते हैं, रब की बारगाह में तौबा तलब करते हैं, माफी मांगते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तेरे दिल को चुभे ना उसे छोड़ दो। यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज तेरे दिल को चुभे वो छोड़ दो, यानी कि वो गुनाह है। एक कामिल मोमिन का दिल वो पहचान लेता है कि ये गुनाह है या ये नेकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों में से कामिल ईमान वाला वो है जिसके इखलाक अच्छे हैं। आज हम देख लें कि हम अपने इखलाक, हमारे इखलाकियात पर हम कितना काम कर रहे हैं, हमारे इखलाक किस कदर बिगड़ चुके हैं। ना हमें बच्चों से बात करने की तमीज है ना बड़ों से। आज हमें जो जरूरत है वो हमें अपने इखलाकियात पर तवज्जो देने की जरूरत है, यानी कि हम बच्चों के साथ शफकत से पेश आए, बड़ों पर इज्जत करें, एहतराम करें, उनका अदब करें। और अगर हमारे पास इल्म है और हमारा जो इखलाक है वो अच्छा नहीं है तो फिर हमें इल्म का कोई फायदा नहीं।